اذان کے علاوہ کسی اور جگہ وسیلے کی دعا کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا اذان کے بعد کی جانے والی دعا سے ہٹ کر کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدے اور بلکہ صفا مروہ پر بھی وسیلے کی دعائیں کرتا آیا ہوں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کے جملوں کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، دعا کے متعلق اصل حکم تو یہی ہے کہ دعا کرنا جائز ہے جب تک کہ دعا میں گناہ پر مشتمل دعا شامل نہ ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا ان الفاظ میں کرنا کہ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ: یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، نیز انہیں مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اچھی دعا ہے، اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، یہ دعا احادیث میں ثابت بھی ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے مخصوص جگہوں یا اوقات میں ان الفاظ کو دعا میں شامل کرنے پر کوئی حرج نہیں، چاہے ان مخصوص جگہوں یا اوقات کے الگ سے مسنون الفاظ بھی وارد ہوئے ہوں، ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ تاہم مسلمان کو چاہیے کہ جن جگہوں پر دعاؤں کے لیے مخصوص الفاظ احادیث میں ثابت ہیں، پہلے ان الفاظ میں دعا مانگے اور پھر اس کے بعد شرعی طور پر جائز کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ دعا ایسی نہ ہو کہ دعا عام ہو، اذان کے بعد والے وقت سے مقید نہ ہو، اپنے آپ پر دعا کو لازمی بھی قرار نہ دیا جائے، جیسے کہ مخصوص جگہوں اور اوقات سے متعلق مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے دوسری چیز، مسلمان پر لازمی ہے کہ احادیث میں مذکور دعاؤں اور اذکار کے الفاظ کی ترتیب کا خاص خیال رکھے، کیونکہ اسی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت ہوگی، اور اللہ رب العزت کا اطاعت کے متعلق فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اسی طرح اگر دعا مانگنے والا شخص عربی زبان نہ جانتا ہو تو ممکن ہے کہ الفاظ آگے پیچھے کرنے سے دعا کا معنی ہی تبدیل ہو جائے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں ہے کہ دعاؤں کا باب بہت وسیع ہے، اس لیے بندہ اپنے پروردگار سے ہر قسم کی دعا مانگ سکتا ہے، بشرطے کہ دعا میں کوئی گناہ نہ ہو۔ جبکہ مسنون اذکار اور دعاؤں سے متعلق یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر توقیفی ہوتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ اور تعداد دونوں ہی توقیفی ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور خصوصی اہتمام کرے، چنانچہ مسنون تعداد اور الفاظ میں کمی بیشی نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، عبداللہ بن قعود، عبد الرزاق عفیفی، عبد العزیز بن باز رحمہم اللہ۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 203 اور 204۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 306861۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔